اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ عزاداران امام مظلوم و ماتمداران سرکار سید الشہداء، ایام عزا چل رہے ہیں، ہر طرف ذکر امام حسین ہو رہا ہے۔ پوری امت مسلمہ امام عالی مقام کے غم میں مغموم نظر آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس واقعے کی یادگار ایک عالمی پیمانے پر منائی جا رہی ہے، کچھ سوالات انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں، اور وہ سوال اکثر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات دینا ہمارا فریضہ ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب امام عالی مقام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اگر امام حسین مدینہ ہی میں مقیم رہتے تو آپ اس طریقے سے شہید نہ کیے جاتے۔ بظاہر تو یہ سوال بہت اچھا ہے، لیکن ذرا غور طلب ہے کہ آخر کیا وجہ تھی، وہ کون سی وجوہات تھی کہ جس کی بنا پر امام عالی مقام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے وطن کو ترک کروں۔ اس لیے کہ مدینہ چھوڑنا امام کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر امام حسین پیدا ہوئے، جہاں آپ کا بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، جہاں نانا کا مزار ہے، ماں کی قبر ہے، بھائی کی قبر ہے، پورا خاندان وہاں موجود ہے۔ تو ایسے محترم شہر کو، وطن عزیز کو چھوڑنا امام کے لیے آسان نہیں تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ امام نے یہ مدینہ چھوڑا کیوں آپ نے مدینہ ترک کر کے سفر اختیار کیا؟ تو غور کیجیے آپ، اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے کون سے حالات امام کے سامنے آ گئے تھے کہ جو امام نے یہ بڑا فیصلہ کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ اگر امام عالی مقام مدینہ میں مقیم رہ جاتے تو یاد رکھیے کہ امام کو مدینہ میں شہید کر دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری تاریخ اہل بیت ہمارے سامنے ہے کہ اہل بیت پر مدینہ میں مظالم ڈھائے گئے، لیکن کسی مدینہ والے نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی مدینہ میں رسول کا جنازہ اٹھا، چند افراد رسول کے جنازے میں شریک ہوئے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ رسول کے جو عالمین کا رسول، جب ان کا جنازہ اٹھا انہی کے شہر میں، تو بہت مختصر سے لوگ، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ آخر کیا وجہ تھی، پوری امت کیوں نہیں شریک ہوئی۔ اسی مدینہ میں جناب فاطمہ زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، بنت رسول مرثیہ پڑھ رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں، لیکن مدینہ میں کسی نے فاطمہ الزہرا کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی مدینہ میں مولا علی کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، لیکن کسی مدینہ والے نے مولا علی کا ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ اسی مدینہ میں امام حسن کو زہر دیا گیا، اور صرف زہر ہی نہیں بلکہ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ کیا امت مسلمہ کو نہیں معلوم؟ کیا شریعت کا حکم نہیں ہے کہ جنازے کی توہین نہیں کرنی چاہیے؟ شریعت کا باقاعدہ حکم ہے کہ جنازے کی لاش کی توہین نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسی مدینہ میں امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور مدینہ والے خاموش رہے۔ تو یہ تمام حالات، تمام واقعات کو امام حسین نے بغور دیکھا اور جائزہ لیا کہ شروع سے اب تک میرے خاندان والوں پر مظالم ہوتے رہے اسی مدینہ میں، لیکن مدینہ والوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ اب اگر میں مدینہ میں مقیم رہتا ہوں، یہیں پر میں قیام کرتا ہوں، تو مدینہ والے میرا ساتھ نہیں دیں گے، اسی مدینہ میں مجھے شہید کر دیا جائے گا،
زہر دے دیا جائے گا یا ضربت کے ذریعے مجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن کوئی مدینہ والا میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ لہذا امام چاہتے تھے کہ جب مجھے شہید ہونا ہی ہے تو پھر شہادت چھپ کر نہیں دی جائے گی۔ اب تک کا دستور یہ تھا کہ اب تک کے جتنے بھی قاتل تھے سب روپوش تھے، کوئی سامنے نہیں آ پایا کہ آخر کون قاتل تھا، مولا علی کا کون اصلی قاتل تھا، امام حسن کا اصلی قاتل کون، نہیں معلوم۔ یہ تمام قاتل روپوش۔ امام علی مقام نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے شہادت دینا ہے، جان قربان کرنی ہے، تو جان قربان کرنے کے ساتھ ساتھ میرا قاتل بھی روپوش نہیں ہونا چاہیے، میرا قاتل بھی سامنے آ جانا چاہیے۔ امام کی کوشش یہ تھی کہ جب جان دینی ہے تو پھر ایسے چھپ کر جان نہیں دوں گا، بلکہ کھلے ہوئے میدان میں دوں گا تاکہ دنیا دیکھے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اس لیے امام نے فیصلہ کیا کہ مدینہ ترک کر دیا جائے۔ اور اس کی مثال اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ولید نے مطالبہ بیعت کیا تو کسی بھی مدینے والے نے ولید سے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتی ہو، کیوں امام حسین سے مطالبہ بیعت کر رہے ہو، اس پر خاموشی۔ امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں تب مدینے والوں نے نہیں کہا کہ آپ نہ جائیے یا ہم آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں، سکوت۔ یہ تمام وہ مثالیں ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مدینے والے امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہذا امام حسین نے فیصلہ کیا کہ میں کھلے ہوئے میدان میں جان قربان کروں گا اور اس انداز سے جان قربان کروں گا کہ میرا قاتل روپوش نہیں رہے گا بلکہ سامنے آ جائے گا۔ بس اسی لیے امام نے مدینہ کو ترک کیا اور کوفے کا رخ کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔